السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کلاس ممبرس کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت خوبصورت ٹاپک ہے، دعا اللہ اور بندے کا تعلق، اور اتنا خوبصورت تعلق اللہ کا بندے کو مانگنا اتنا پسند ہے کہ اللہ نے یہ پسندگی کا اظہار یوں کر دیا کہ لازم قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعا کا مانگنا لازم کر دیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان مانگنے کا کوئی تسلسل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی دنیا میں عبادات ہیں، ریاضتیں ہیں، مشقتیں ہیں، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، کچھ چاہنا ہے تو کوشش اور جد و جہد کرو، نہیں چاہنا تو لگے رہو، بھٹکتے رہو۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ میرے بندے مجھ سے تعلق رکھیں، میرے بندے مجھ سے وابستہ رہیں، میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند تھی یہ بات کہ وہ مجھ سے تعلق کے ذریعے، اس تعلق کے ذریعے، دعا کے ذریعے وابستہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کو لازم قرار دے دیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بندے کے قریب تر کب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں۔ اس نے کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا میں۔ اسی لیے حکم ربی آیا کہ اپنے سجدوں میں اور دعاؤں میں تاخیر کیا کرو۔ اللہ کو بندے کا سجدہ اتنا پسند ہے، اللہ کو بندے کا دعا مانگنا اتنا پسند ہے کہ اس نے ان کا کرنا قلب کا سرور رکھ دیا، قلب کا سکون رکھ دیا، اپنے انوارات کا تسلسل رکھ دیا، اپنے کرم کا سلسلہ رکھ دیا۔ اب اللہ کی یہ چاہ ہے جو ماشاءاللہ کل اب ہماری بات ہو رہی تھی قبولیت اور مقبولیت۔ اب الحمدللہ اب ہم ان پہ غور کریں۔ دیکھیں بڑی خوبصورت طریقے سے کل بچیوں نے آپس میں ڈسکشن کی، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا بھی ایڈمن نے، بہت آسان طرز ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم نے ایک نیکی کا عمل کیا، میں نے نماز پڑھی، نیکی کا عمل کیا۔ اب میری نماز میں مجھے خیالات بھی تھے، مجھے ادھر ادھر کی باتیں بھی تھیں، میرا تن تو حاضر تھا، میرا من حاضر نہیں تھا، اور میں طرح طرح کی سوچوں میں مبتلا تھی۔ لیکن جب میں نے نماز پڑھ لی، اب مجھے اللہ سے اس کی قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے امید ہے، میں نے جیسے بھی پڑھی، خیالات تھے، پریشانیاں تھیں، میں اپنے دل کو حاضر نہیں کر پا رہی تھی، لیکن تجھ سے امید ہے کہ تو قبول کر لے۔ اگرچہ کہ عبادت میں خالصتاً خلوص الہی شامل نہیں تھا، تو پھر بھی ایک امید رکھنا کہ اللہ تو قبول کر لے۔ اب اگر اللہ نے ہماری وہ عبادت جو خلوص سے بالا تر ہے، اللہ تعالیٰ نے خلوص دیکھا نا، تعالیٰ نے کہا اللہ ایسی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، اللہ ایسی نیکی کو نہیں دیکھتا جس میں آپ نے تن کے ساتھ من حاضر نہیں کیا۔ اگر پھر بھی ہمارے دل کے جذبے کے تحت، ہماری نیک نیتی کے تحت ہم تھوڑی سی نماز صحیح پڑھی ہوگی، اللہ کے آگے تھوڑا گر گڑا گئے ہوں گے، بقایا ساری نماز ہماری اپنے وسوسوں میں، خیالات میں گزری ہوگی، اور اللہ نے پھر بھی کہا چلو لے آؤ، میں نے قبول کر لیا، مطلب تو وہ جو آپ نے نماز پڑھی اب وہ کیا ہو گئی؟ مقبولیت کا درجہ پا گئی۔ اب وہ کیا ہو گئی؟ مقبول ہو گئی۔ بھئی اللہ نے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں، ریاضتوں، ہماری چاہوں، ہمارے اندر وسوسوں کے باوجود اللہ نے کہا میں نے قبول کیا۔ میں نے ایک تھال میں کسی کو کھانا بنا کر بھیجا، میں نے خیال ہی نہیں کیا کہ کھانا تو میں نے بڑی خلوص نیت سے بنایا، لیکن تھال گندا رہ گیا۔ اب کھانا تو میں نے بھیج دیا، اب مجھے وسوسہ پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اگلا قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن میں نے دل میں امید لگا کے کہا کہ اللہ کرے کہ وہ میرے تھال کی بجائے میرے پکے ہوئے کھانے کے خلوص کو دیکھے کہ میں نے کتنی محنت سے اس کے لیے کھانا پکایا۔ اور قبول کرنے والے نے بھی اگر اس نے دیکھا کہ تھال کتنا گندا ہے اور اٹھا کے کہا یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو کھانا بھیجنے کا، اس کا مطلب میں نے امید تو رکھی کہ یہ قبول کر لے، لیکن اس نے اگر قبول نہیں کیا تو وہیں پہ وہ چیز رد۔ اگر میں نے نیکی کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے کل بھی وہ بچی سمجھا رہی تھی دکھاوا، اگر میں نے یہ چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، نماز پڑھی، روزے رکھے، قربانی کی، یا میں نے کسی کے ساتھ نیک نیتی کا کام کیا، دکھانے کے لیے کیا، اور پھر میں کہوں کہ میں تو نیکی کر رہی ہوں، میں نے تو یہ نیک عمل کیا اور اللہ تو جانتا ہے، تو خود بتائیں کیا وہ قبول اور مقبول، نہ وہ قبول ہوگی نہ وہ مقبول ہوگی؟
بہت آسان طرز میں نہ قبولیت کی طرف جائے گی نہ مقبولیت کی طرف جائے گی۔ اللہ جانتا ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم عاجزی کے ساتھ کر کے، جھک کے، پڑھ کے، جب کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے تن من کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، ہم ویسی عبادت کر سکیں جیسے اللہ نے حکم دیا، ہم اللہ کے آگے ویسے سجدے کر سکیں جس میں وہ تڑپ لا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نماز کے دوران ہم نے نماز پڑھی اور دل میں ایک پشیمانی بھی رہی کہ وسوسے آ رہے ہیں، خیال آ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے اچھی نماز کی توفیق دے، امید رہی، اس پوری نماز میں اگر ایک رکت طاری ہو گئی، نمی آ گئی، آنسو آ گئے، ایک لرزہ طاری ہو گئی، آنکھوں کے اندر ایک اللہ کی محبت کی سیرابیت آ گئی، مطلب اللہ نے نماز کو مقبولیت عطا کر دی، اللہ نے قبول کر لی نظر کرم کر کے۔ ایک لمبے بادشاہ کی دربار کے آگے لائنیں کھڑی ہیں، لائنیں در لائنیں کھڑی ہیں، لائنیں در لائنیں کھڑی ہیں، اب وہ لایا جا رہا جی ایک برتن میں کھانا ہے گندا ہے، ایک برتن میں کھانا ہے کھانا اچھا نہیں پکا، یہ برتن میں کھانا ہے پکانے والے نے تمیز کا خیال نہیں رکھا، رد کر، ریجیکٹ 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 ریجیکٹ، مطلب کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ اب ہر بندے نے بڑی امید سے بھیجا ہوتا ہے پکا کے، لیکن ان سب میں سے جس کے کھانے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا گیا کہ یہ رکھ دو، وہ مقبول ہو گیا بھائی، کیونکہ قبول کر لیا گیا۔ ایسی عبادت جو اللہ کے لیے کی اور اللہ سے امید لگا کے کی کہ جیسے بھی کی ٹوٹی پھوٹی وسوسوں والی، اللہ تو قبول کر لے، اور اللہ نے کہا اے ابن آدم، نظر کرم کر کے کہا کہ اس کو رکھ دو، مطلب اللہ نے ہماری وہ عبادت مقبول کر دی، قبول کر کے ہمیں وہ شرف عطا کر دیا کہ ہمارا نام اب لے لیا گیا کہ اس بندے نے بھیجا، میں نے قبول کی۔ بہت خوبصورت چیز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، جب میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو زمین و آسمان میں ندا کر دیتا ہوں کہ میں نے اس کو پسند کیا، اے فرشتوں اب تم بھی اس کو پسند کرو، اے اولاد آدم اب تم بھی اس کو پسند کرو، زمین و آسمان کی مخلوقوں اب تم بھی اس کو پسند کرو۔ اور جب اللہ کسی کو پسند کر لے، وہ کب کر لے؟ جب وہ کسی پر نظر کرم ٹھہرا دے، جب وہ کسی کی کسی ایسی ادا پر جب وہ مسلسل کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں نا نیکی تھوڑی کرو لیکن مسلسل کرو، اللہ کی کسی ایک صفت کو اپنے اندر اپنا لو، درگزر کو اپنا لو، معاف کرنے کو اپنا لو، کسی کی باتوں پر پردہ پوشی پہ اپنا لو، کسی ایک صفت پر اٹل ہو جاؤ کہ میں نے کسی کی پردہ پوشی کو بے عیب نہیں کرنا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، یا میں نے کسی کے معاملات کو، میں نے ہر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا، معاف کر دینا۔ تو کسی ایک نیکی کو خلوص نیت سے کر لیا گیا اور اللہ کو وہ اتنی پسند آ گئی کہ یہ بندہ مسلسل میرے لیے، میری محبت کے لیے، میری چاہ کے لیے یہ تکرار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اس کو پسند فرما لیا۔ اب آتے ہیں دعا کی تقدیر اور اس کی طرف، دعا کے معاملے کی طرف۔ دیکھیں تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقدیر مبرم اور معلق، تقدیریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تقدیر جو لکھ دی گئی جس کا ٹلنا ناممکن ہے، انسان کی موت، انسان کا رزق، انسان کا دنیا میں رہنے کا وقت، اور انسان کہاں رہے گا۔ ایک تقدیر انسان کے معاملات کے اوپر چھوڑ دی گئی، انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا تو تقدیر ویسے اس کو وسائل عطا کرے گی، ساتھ ساتھ اس کو الرٹ بھی کرے گی، انسان برائی کا راستہ اختیار کرے گا تو ساتھ ساتھ ضمیر اس کو الرٹ کرے گا کہ یہ برائی کا راستہ ہے۔ دعا کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے جی، ایک بندہ اللہ سے امید لگائے ہوئے، اللہ سے اپنے اور اللہ کے رشتے کی ایک یقین کیے ہوئے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، ایک زمین ہے، بنجر زمین ہے، مثال ہے یہ کسان کی، ویسے حقیقت مثال ہے، کسان تھا، میں چلے اس کی سٹوری سنا دیتی ہوں۔ اس کی زمین بنجر تھی، کوئی باہر کے ملک تھا جہاں یہ حبشی رہتے ہیں، زمین بنجر تھی اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں تھی۔ اس نے سالوں سال لوگوں کے پاس کام کیا، ریاضتیں کی، لوگوں نے دھتکارا بھی، اس کو گالی گلوچ بھی دی، مارا بھی، کالا حبشی تھا بیچارہ، تنگ آ کر اس نے کہا جو اللہ نے میرے پاس مجھے زمین دی نا، میں نے اسی پہ کام، لوگوں نے بڑا کبھی تو زمین بنجر ہے، یہ اناج نہیں اگائے گی، اس نے کہا مجھے اپنے رب پر یقین ہے۔ وہ روز صبح اٹھتا، اللہ کی نماز پڑھتا، دعا کرتا اور بنجر زمین پہ جا کے تو کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیتا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، اس بندے نے اپنی امید نہیں توڑی، سالوں کی بات ہو رہی ہے یہ۔ اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ اس بنجر زمین کو میرے لیے ایک نہ ایک دن ضرور سرسبز و شاداب کرے گا اور میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اور آپ یقین کیجئے یہ بندے کا واقعہ آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، اتنا فیمس واقعہ ہے، میں کبھی اس کی ویب سائٹ ملے گی تو آپ کو سینڈ کروں گی۔
تو دنیا نے دیکھا کہ 3 سے 4 سال کی ریاضت کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر ایک ننھا سا پتا نمودار ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ننھا سا پتا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس نے چیخ چیخ کر اپنی زبان میں کہا گوڈ او گوڈ، کہ مطلب تو نے میری دعاؤں کو سن لیا۔ وہ بنجر زمین جو ہے آباد ہو گئی، اور مانا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں بومبوں کے کون سے وہ جنگلات ہیں کہ ان کا درخت اتنا لمبا ہوا، اتنا لمبا ہوا، اتنا اوپر تک گیا شاخ اس کی، جو دنیا میں نہیں گئی۔ اتنی لمبی اس کی شاخیں گئیں، اور اس بنجر زمین نے اتنا رزق دیا جو انسان سوال نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ اس بنجر زمین سے ایک اور واقعہ ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کے گھر اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے آپ کلیم اللہ ہے، بات کرنے جا رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ میرے گھر اولاد ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بانجھ تھی، اس کو بھی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلیم اللہ سے بات چیت کی، اس عورت کا نام لے کے کہا کہ اللہ پاک ایسی ایک عورت ہے، وہ یہ عورت ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ میرے نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، اس کے نصیبوں میں اولاد نہیں لکھی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر میں جو بھی لکھ دیا گیا، کہتے ہیں نا کتاب لوح محفوظ میں سب کچھ دنیا میں ہونا تھا، ہے یا ہوگا، لکھ دیا گیا، اور لکھ کر قلم خشک ہو گئے۔ اے موسیٰ، اس کی نصیبوں میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب واپسی آئی، اس عورت نے پوچھا بھی موسیٰ میرے متعلق پوچھا؟ کہاں پوچھا؟ اللہ نے کہا تیرے نصیبوں میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ وہ عورت شدید روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، مطلب آہ و بکا کرتی رہی، اپنے درد میں بے حال ہو گئی۔ اس کو کسی نے کہا ابھی تو فلاں جگہ جا، تو کیوں اتنی بے حال ہے؟ وہاں اللہ کا ایک بندہ ہے، اس سے دعا کروا، اگر وہ دعا کر دے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ اس نے کہا جب موسیٰ نے کہہ دیا کہ میرے نصیبوں میں اولاد نہیں تو میں جا کے کیا کروں گی؟ اس نے کہا تو دعا کروا تو صحیح۔ خیر بیچاری، کیونکہ اولاد نہیں تھی، اولاد کی طرف میں جاتی ہے، اٹھتی ہے، اس جگہ پہنچتی ہے، وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے وہ اس نیک بندے سے کہتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ وہ اللہ کا بندہ اپنی اس میں لنگر میں بیٹھا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے، وہ عورت بار بار اس کو ہلاتی ہے کہ میں اتنی دور سے، پھر وہ تڑپ جاتی ہے، رو پڑتی ہے، گر جاتی ہے کہ میں اتنی دور سے فریاد لے کر آئی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اس ماں کی تڑپ دیکھ کر وہ اللہ کا بندہ آنکھیں کھول دیتا ہے کہ وہ ماں اتنی گڑ گڑا رہی ہوتی ہے کہ میرے لیے دعا کر دو کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ اس کی تڑپ دیکھ کے وہ بندہ آنکھیں کھول لیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ پاک، اس کو کہتا ہے جا تجھے اللہ نے اولاد دی، آنکھیں کھول کے کہتا ہے جا تجھے اللہ نے اولاد دی۔ وہ یوں حیران پریشان کہ یہ بابا جی مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے جا تجھے اللہ نے اولاد دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میرے بندے، یہ قرآن کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے کچھ نیک بندے ایسے ہیں وہ میری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ میرے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، وہ میری زبان سے بولتے ہیں، تم ان بندوں میں میرا عکس پاؤ گے۔ جب اللہ نے کسی کے ذریعے کوئی بات کہلوانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا جا تجھے اللہ نے اولاد دی، اور حقیقت ہوئی کہ کچھ دن کے بعد اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ اب خوشخبری دی تو لوگوں کے کانوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ بھی موسیٰ نے تو کہا تھا اولاد نہیں ہوگی، اس کو تو اولاد ہو گئی، یہ کیا بات ہوگی، وہ تو پیغمبر خدا تھے۔ لوگوں نے کانوں میں باتیں کرنا شروع کر دی جیسے دنیا کرتی ہے شروع سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا رب رحیم و کریم، میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ اس کے نصیبوں میں اولاد ہے کہ نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں ہے، میں نے بتا دیا، اب اس عورت کو اولاد کیسے؟ اب آئیے مدعے کی بات پہ جو بہت قابل غور ہے۔ اب آپ سنیے اس بات کو، اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اے موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ اس کے نصیبوں میں میں نے اولاد لکھی کہ نہیں لکھی، تو میں نے جو لکھا تھا میں نے بتا دیا کہ میں نے نہیں لکھی۔ آپ کے بعد ہی جس بندے کے پاس گئی وہ میرا اتنا مقرب بندہ تھا، وہ میری اتنی محبت رکھنے والا بندہ تھا، وہ مجھ پر اتنا یقین رکھنے والا بندہ تھا، وہ میری ریاضت مجاہدے کرنے والا بندہ تھا، وہ میرے لیے ساری زندگی کو ختم کر دینے والا بندہ تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس یقین سے اٹھائے کہ یا اللہ پاک میری دعا ہے تو اس کو اولاد دے دے۔ میں اپنے بندے کی دعا کو کیسے رد فرماتا جو مجھ پر اتنا یقین رکھ کر دعا کر رہا تھا کہ میں مانگوں گا اور اللہ عطا کر دے گا۔ میں نے اس کے دعا کے سبب اس عورت کے نصیبوں میں اولاد لکھ دی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے دعا کی تاثیر۔ کچھ دعائیں تقدیروں کو پلٹ دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تقدیر اگرچہ کہ لکھی جا چکی، لیکن اگر تقدیر کو کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے تو وہ فقط اور فقط دعا ہے۔
تو ایک ننھے سے بچے کا واقعہ بھی میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا نا، ایک معصوم بچہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے گوڈ او گوڈ، مطلب میری زندگی میں یہ معاملے کیوں ہیں، تو اگر تو نے لکھا ہی ہے تو پھر میں تجھ سے مانگ کر بھی کیا کروں، تو نے جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے بندے تو مجھ سے مانگ میں دوں گا، میں سنتا ہوں تیری سرگوشی، تو کم آواز میں کرے، تو چیخ پکار کر کے کرے، تو سجدوں میں کرے، تو ہاتھ اٹھا کے کرے، میں تیرے دل کی صداؤں کو سنتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں ایسی صدا کرنے کے قابل بنائے، اس یقین کے ساتھ مانگنے کے قابل بنائے جیسے اس فقیر نے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اتنے یقین سے مانگا تو میں اس کی دعا کیسے رد فرماتا۔ سبحان اللہ، کہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کا لکھا بھی دعاؤں کے مانگنے سے بدل دیتے ہیں، کہ مسلسل ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ پاک مجھے دے 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 دے، اللہ پاک عطا کر دے عطا کر دے عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب، اس کے تسلسل کے سبب، اس کے یقین کے سبب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ہاں لیکن یہ بات بہت قابل غور ہے، بہت قابل فہم ہے کہ دعا کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اس حبشی نے اس بنجر زمین پر 4 سال تک روز جا کر آبیاری کی، روز جا کر زمین کو کھودا، دانہ ڈالا، پانی دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ زمین بنجر ہے۔ وہ روز عمل کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، صرف منہ سے نہیں، اگر وہ بھی چاہتا تو وہاں جا کے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا، 4 سال وہاں دعائیں کرتا رہتا کہ یا اللہ پاک اس کو بنجر کو صحیح کر دے، صحیح کر دے۔ اللہ نے اس کی کوشش کو، اس کی محنت کو قبول کرتے ہوئے، اب دیکھیں نا، قبول کر لیا اللہ نے اس کی محنت کو، اور مقبولیت کیا ملی کہ اس بنجر زمین کو آبیار کر دیا گیا، باغبان کر دیا گیا۔ اللہ نے محنت کا تسلسل، اس کی لگن کا تسلسل دیکھا۔ اب ہم خالی دعائیں مانگتے رہے، اللہ پاک یہ کر دے، اللہ پاک یہ پریشانی دور کر دے، اور ہم کہیں اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، اور نیکی کا عمل کوئی نہ کریں گے، اللہ پاک ہمیں شیطان سے دور کر دے اور شیطان والے سارے کام بھی کریں، اللہ ہمیں تو اپنی راہ پہ چلا دے اور اللہ کی کوئی بات بھی نہ مانے، تو ایسی دعائیں ہمارے لیے پکڑ کا سبب ہے۔ یہ میں بہت بڑے الفاظ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ایسی دعائیں جو صرف منہ سے ادا ہوتی ہیں اور عملی زندگی میں نہیں ہوتی، ہمارے لیے پکڑ کا سبب بنتی ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا، مجھے نیک بنا، اللہ مجھے نیکی کا راستہ دکھا، ساتھ ساتھ میں شیطانی عمل کروں، کسی کو تکلیف پہنچاؤں، کسی کا دل دکھاؤں، کسی کا حق غضب کروں، اللہ والی کوئی بات نہ مانوں، جھوٹ بے دلی سے بولوں، غیبت کروں، چغلی کروں، اور ساتھ ساتھ کہوں اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا، اللہ مجھے نیک بنا، تو آپ یقین کیجئے یہ دعا میری پکڑ کا سبب بن جائے گی، کہ ایک طرف سے میں کہہ رہی ہوں اللہ پاک مجھے نیک بنا، دوسری طرف میں اپنی زندگی میں کوئی عمل ہی نہیں کر رہی۔ یہ تو بات اب ہوگی نا جب میں رکوع اور سجود کروں، جب جھوٹ بولوں تو میں کہوں کہ میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے نیک بنا۔ جی اب اس سے آگے تھوڑی سی بات مختصر سی کریں گے، بہت لمبی ہو گئی ہے ہماری ویڈیو بھی۔ اب بات یہاں پہ مختصر سی آ رہی کہ اب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی راستہ ہی نہیں بتا رہے، کوئی فرمانبرداری کی زندگی نہیں دے رہے، کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا ہی نہیں بتا رہے، نہ ان کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں اللہ مجھے نیک بنا، میری اولاد کو نیک بنا۔ اب بتائیں کہ یہ دعا جو صرف زبان کی حد تک ہے، کیا وہ قابل قبول ہوگی؟ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی ایک مختصر سی بات کر کے۔ میں اپنی بچی کو لے کے ایک دفعہ اپنے مرشد، اپنے استاد محترم کے پاس گئی، اور میں نے ان سے کہا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو فرما بردار بنائے، نیک بنائے۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ تو اماں کا کام ہوتا ہے، جیسی تربیت کریں گی ویسے ہی اولاد بنے گی، جاری بات ہے میری تربیت ہے نا۔ تو میں نے کہا میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں ان کی نیک تربیت کر سکوں۔ تو اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی بات اگر رہ گئی ہوگی کہ ہم آپ تک نہ پہنچا سکتے ہوں تو کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے فہم میں اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔